بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين وشافي المجرمين المخاطب بطه والياسين النبي المؤيد رسوله المسدد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على ووليه ووصيه ووزيره وأمينه وأشرف إدرته وذريته وباب حكمته والناطق حجته سيد المرسلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيين فاتح باب خيبر قاتل مرحب أنت والد شفيع شفر قال في شانه الزربة علي يوم الخندق يخزل من إفادة ثقلين الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله بالأرزين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ولا إله إلا هو العزيز الحكيم شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے کہ جس نے اتنی نعمتیں دی کہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کا حق ادا کر سکتا ہے نہ بلند پروازیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے لفظ کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں اس کے ذاتی کمال کے لیے کوئی حد معین ہی نہیں ہے وہی پروردگار عالم کہ جس کے لیے میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون علی ربا یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ تو یا اللہ بس مجھ علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے فَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے الہی انت کما ہے لیکن تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے تو ویسا ہی ہے یہ مجلس شہادت امیر المومنین کی مجلس ہے اور جس آیت کی دعوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت شہادت حق کی آیت ہے اور شہادت علی بھی دراصل شہادت حق ہے کیونکہ علی مع الحق حق مع علی حق اور علی میں علی حق کا تحفظ نہیں کرے گا جہاں علی رہے گا حق پیچھے پیچھے چل پڑے گا شہادت حق شہادت علی اور یہ آیت توحید کے موضوع سے ہے اور اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط ولا الہ الا هو العزیز الحکیم کہ اے پیغمبر کہہ دو شہد اللہ انہ یعنی قول کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے
شاہد اللہ انہ کہ اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ ہے، والملائکۃ اور اس کے ملائکہ گواہ ہیں، وقول علم قائما بالقسط اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو صاحب علم بھی ہیں اور قائما بالقسط عدالت پر بھی قائم ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور لا الہ کوئی معبود نہیں ہوا اس کے جو فطرت میں موجود ہے، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ تو اس کا ظاہری ترجمہ ہے۔ لیکن اب ایک بات میں ذہن میں آ رہی ہے تفسیر المیزان میں جو لکھی گئی، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ کی دو صفات، لا الہ الا هو عزیز الحکیم، وہ عزیز بھی اور کون کون سی صفت ہے؟ ایک عزیز اور ایک عزیز جس کے اندر عزت سموئی ہو، اور حکیم وہ صاحب حکمت ہو، فوری طور پر فیصلہ کرنے والا ہو، صاحب حکمت ہو۔ یہ دو صفتیں ہیں، کون کون سی؟ عزیز اور حکیم۔ عزیز ایک عالم الگ ہے، حکیم ایک عالم الگ ہے۔ عزیز جس کے اندر عزت سموئی ہو اور حکیم جو حکمت والا ہو، یہ دونوں الگ الگ صفتیں ہیں، لیکن جب یہ دونوں یکمچ ایک جگہ پر آئی تو اب یہ وہ عالم نہیں ہے، یہ ایک الگ ایک نیا عالم نظر آیا۔ یعنی عزیز ایک الگ عالم، حکیم ایک الگ عالم، اور جب عزیز و حکیم آ گیا تو ایک الگ عالم بن گیا، اور اتنا الگ عالم بنا کہ عزیز اور حکیم وہ الگ عالم ہے، عزیز و حکیم یہ الگ عالم ہے، عزیز و رحیم یہ الگ عالم ہے، عزیز و کریم یہ الگ عالم ہے۔ اس طرح سے قرآن جگہ جگہ پہ آیتیں آئی، خدا کی صفات آئی، جو ترکیب کے ساتھ اسماء آتی ہیں، ہر جگہ پر اسماء اپنی شان اعجاز کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، ہر جگہ پہ اسماء تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنے شان اعجاز کے اعتبار سے، اپنے حسن جلال کے اعتبار سے، حسن جلال کے اعتبار سے، اپنے جلال کے اعتبار سے، اپنے جمال کے اعتبار سے تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو کیا یہ کم بات ہے کہ اللہ ہم اپنی ناچیز سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، ہم فقیروں سے اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ جو صاحب منصب ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب دولت ہو، صاحب مکان ہو، مکان میں رہتا نہیں ہے لیکن مکان کو رکھتا ہے، کرسی میں رہتا نہیں ہے تو کرسی رکھتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی دو جگہ، ایک اس کی سرکاری جگہ اور ایک اس کی ذاتی جگہ، اور سرکاری جگہ کیا ہے؟ جہاں سے وہ کام کرتا ہے، اور ذاتی جگہ کیا ہے؟ جہاں پر وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ تمام اس کی ذاتی جگہ ہے، اور سرکاری جہاں پر کام کرتا ہے، سوتا ہے ذاتی جگہ پر اور کام کرتا ہے سرکاری جگہ پر۔ لیکن اللہ کو صفتوں میں محدود نہ کرنا، علی نے سکھایا اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اب یہ دعا ہاتھ اٹھا کے کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کرسی السماوات والارض، اللہ کی زمین و آسمان پہ کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی ہے، تو سرکاری جگہ رکھتا ہے، یعنی جہاں سے وحی نازل ہو رہی ہے وہ سرکاری جگہ، جہاں سے فرشتے رستے کا اتر رہے ہیں وہ سرکاری جگہ، جہاں پر شب قدر عاشقات ملائکہ اتریں گے وہ سرکاری جگہ، جہاں پر دعائیں جائیں گی وہ سرکاری جگہ، جہاں پہ دعاؤں پہ مہر لگے گی وہ سرکاری جگہ، جہاں سے وحی اترے گی وہ سرکاری جگہ، رزق اترے گا سرکاری جگہ۔ تو اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک اپنا سرکاری دفتر بنا دیا، اور اللہ ہر جگہ ہے لیکن پھر اس نے ایک اپنا مکان کھانے کا بنا دیا۔ آواز بلند نعرہ صلاۃ
صاحب دولت، وہ صاحب زر، وہ قادر، وہ غنی علیہ السلام، لیکن ہم سے اپنا تعلق کروا رہا ہے. ہم کون؟ وہ کون؟ وہ ہے نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح زجاجۃ کأنہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها ویضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ امثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ نور، ہم خاکی، ہم کمزور، وہ طاقتور، لیکن ہم سے اپنا تعارف کروایا. اور کس کی زبان سے کروایا؟ زبان مصطفیٰ سے کروایا. اللہم صلی علی محمد. زبان پیغمبر سے اپنا تعارف کروا رہا ہے. ذات کبریائی، کیا یہ احسان کم ہے کہ اللہ ہم سے اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ جو مال دولت والا ہوتا ہے وہ تو جب کسی غریب آبادی سے گزر جاتا ہے تو اپنا تعارف کروانا ہی پسند نہیں کرتا. اور اگر کوئی اس سے پوچھے، کوئی پوسٹ والا ہو، اقتدار والا ہو، سیاسی حکمران ہو، کوئی پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں، وہ کہے جناب آپ مجھ سے پوچھ لیں میں کون ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ مجھے نہیں پہچانے میں کون ہوں. یعنی بس آبادی میں اپنا تعارف نہیں کرواتا، غریب کے سامنے تعارف نہیں کرواتا. تعارف کروائے گا تو اپنے برابر کے سامنے کروائے گا، تعارف کروائے گا تو اپنے بڑے کے سامنے کروائے گا، لیکن اپنے کم سے کمتر سے تعارف نہیں کرواتا. یعنی ایک انسان خاکی ہے، لیکن جب وہ کسی کمتر آبادی سے گزر رہا ہے تو وہ وہاں سے بے نیاز گزر جاتا ہے. نہ جانے یہ کیسا بے نیاز ہے جو خود بڑھ کر ہم نیاز بندوں سے اپنا تعارف کرواتا ہے. اپنا تعلق ہم سے کروا رہا ہے اور زبانی پیغمبر جیسے سے کروا رہا ہے. یہ جو آیت زیر تلاوت ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 قرآن میں تیسرا پارے کی سورہ ہے اور آیت نشان 18 ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ ہے اور اس کے ملائکہ گواہ ہیں. ترجمہ پڑھ کے گزرا ہوں، مقدر نہیں کروں گا. اور صاحبان علم گواہ ہیں جو عدالت پر ہیں. یہ آیت توحید کے عنوان سے ہے، توحید کے موضوع سے ہے. یوں تو قرآن مجید میں سورہ توحید ہی موجود ہے. سورہ توحید اس میں کیا فرق ہے؟ توجہ مفصول ہے، سوال مفصول ہے. سورہ توحید میں توحید کا بیان ہے اور اس آیت کے اندر توحید عدالت کا بیان ہے. اگر توحید کے دلائل پر قرآن کی سب سے مضبوط آیت کوئی لے کی جائے گی تو ان سب سے مضبوط آیتوں میں دلائل توحید پر جو آیت استدلال دے گی، بحث کرے گی، وہ آیت یہ آیت شہد اللہ ہے جو سورہ آل عمران میں ہے. اس سے زیادہ مضبوط آیت عدالت توحید پر پورے قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. کیوں؟ لیکن سورہ توحید کے اندر توحید کا بیان ہے، لیکن اس کے اندر دلائل توحید کا بیان ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میری کیا حیثیت ہے کہوں؟ مفسروں نے کہا علی بن ابی طالب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. یہ آیت دلائل توحید پر سب سے مستحکم کیوں ہے؟ شہد اللہ انہ، اس لیے کیونکہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ ہیں. پورے قرآن مجید میں اس طرح سے کہیں پر مزاج سامنے نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا اللہ اپنی توحید پر آپ گواہ ہے. یہ خدا کا اپنی توحید پر گواہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط دلائل توحید پر پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. اللہ جب اپنی توحید پر گواہ ہے تو پھر کیا کسی انسان کی ضرورت ہے کہ گواہی ہے؟ اللہ گواہ ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے. لیکن کیا کریں کہ اللہ نے فقط اپنی گواہی کو نہیں بیان کیا بلکہ آیت کے اندر کچھ اور لوگوں کو بھی شریک کر لیا، اپنے کام میں اور لوگوں کو بھی شریک کر لیا. کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وملائکتہ، اللہ اپنی ذات پر گواہ ہے، اس کے ملائکہ گواہ ہیں اور وہ صاحب علم گواہ ہیں جو صاحب علم بھی ہیں اور عدالت پر بھی ہے، یعنی معصوم ہے. معصوم اللہ کی توحید پر گواہ ہے، اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ ہے. دیکھیے آپ بھی اللہ کی توحید
قدر ہے اور آج آپ اللہ کی توحید کی گواہی دیں گے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شب قدر کے اندر غسل کرو گے سنت کی نیت سے، جب تم غسل کرو گے تو اس طرح طیب و طاہر ہو جاؤ گے، پاکیزہ ہو جاؤ گے جیسے کہ تم ابھی پیدا ہوئے ہو. یہ حدیث سنی ہوئی ہے آپ کی، لیکن ایک نتیجہ تک جانا ہے. غسل دے کر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہے جس کے کل کی خاطر میں غسل کر رہا ہوں. یہ گواہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو انسان بھی اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، کبھی کچھ کر کے اور کبھی کچھ نہ کر کے. کبھی خدا کے لیے کچھ کیا جاتا ہے اور کبھی خدا کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان غسل کرے گا شب قدر کے اندر تو یہ گواہی ہے کہ بھائی کوئی ہے جس کی خاطر میں غسل کر رہا ہوں. خود ابھی ہم روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. روزہ خود ایک گواہی ہے، روزہ خود ایک گواہی ہے کہ کوئی ہے جس کی خاطر میں روزہ رکھا. اور روزہ کچھ کرنا نہیں ہے، روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے. یعنی نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ حرام کام کو انجام دینا ہے، مکروہات سے پرہیز کرنا ہے. تو روزہ کیا ہے؟ کچھ نہ کرنے کا نام کیا ہے؟ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام. تو جب اللہ کچھ نہ کرنے کے بدلے اتنا جزا عطا کر رہا ہے تو اگر کچھ اللہ کے لیے کیا جائے گا تو کتنا جزا عطا فرمائے گا. اگر اس کے لیے کچھ کیا جائے. روزہ خود ایک گواہی، کبھی کچھ کر کے ہم گواہی دیتے ہیں، کبھی کچھ نہ کر کے. خود آج شب قدر ہے، حضرت موسیٰ نے پروردگار سے گفتگو کی. ابن طاووس بیان کرتے ہیں یا اللہ میں تیرا قرب کیسے حاصل کروں؟ نماز ہو گئی اور یہ غسل ہو گیا، ہم کچھ کر کے گواہی دے رہے ہیں نا اللہ کے ہونے کی. کچھ کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کوئی ہے جس کے لیے میں کر رہا ہوں. میں لبرل نہیں ہوں، میں خدا کا قائل ہوں. موسیٰ اس کا میں پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں. پروردگار فرمایا یا موسیٰ شب قدر میں سویا نہیں، سویا نہ کرو. یہ تمہارا نہ سونا خدا کی بارگاہ میں گواہی ہے. روزہ رکھنا گواہی اور رات نہ سونا گواہی. تو کبھی کچھ کر کے گواہی دیتے ہو، کبھی کچھ نہ کر کے اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہو. لیکن سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا مولا سب سے بڑی گواہی کیا ہے خدا کے ہونے کی؟ مولا نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ انسان کے سامنے گناہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گناہ پر قدرت رکھتا ہو، لیکن صرف یہ سوچے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صرف تصور کر لینا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ گناہ نہ کرنا گویا شہادت حق کو قائم کرنا. سلامتی کے لیے، مشکل پریشانی کے خاتمے کے لیے، گھر میں رحمت برکتوں کی نازل کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، ایران، شام، کربلا کی زیارت کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے ملک سے ملک تارنا ہے. تو انسان کبھی کچھ کر کے اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے اور کبھی کچھ نہ کر کے اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے. اچھا کبھی کچھ کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کچھ کر رہا ہے کیوں؟ اس کی محبت میں کر رہا ہے، اس کی محبت میں کچھ کر رہا ہے. اور کچھ نہیں کر رہا تو اس کے عذاب کے ڈر سے کچھ نہیں کر رہا. تربیت کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی خدا کی محبت کو محسوس کرنا بھی ضروری ہے اور خدا کے عذاب سے ڈرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ میرے نبی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، یعنی جنت کی طرف بلانے والے بھی ہیں اور دوزخ سے ڈرانے والے بھی. اس کی محبت کو محسوس کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ضروری ہے. یہ تربیت کے اصول ہیں جو
میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو بتا رہا ہوں حضور کے صاحبان علم اور صاحب ماتا بیٹھے ہوئے اور خدا سب کی توفیقات نے زندگی میں عمر اضافہ فرمایا. تو میں گواہی دیتا ہوں خدا کے ہونے کی, آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں. لیکن اللہ خود اپنی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے؟ خود گواہ کیسے ہے؟ بھائی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور میرے دوست ہیں اور میرے دوست بھی ہیں, میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ہیں, یہ علاج کرتے ہیں, لیکن جب تک وہ علاج نہیں کریں گے وہ اپنی ڈاکٹر ہونے کی گواہی نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی مرض آ گیا اور میرا دوست چلا گیا ان کے پاس اور اپنا علاج کروا لیا تو گویا اس ڈاکٹر نے اپنے ڈاکٹر ہونے کی گواہی دے دی. اللہ اپنی ذات پر گواہ کیسے ہے؟ سوال طریقہ ہے اور استدلال کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ آیت نہ کھلتی اگر مسجد کوفہ پر قرآن ناطق نہ بیٹھتا اور بیان نہ کرتا. اگر بیان نہ کرتے تو یہ راز نہ کھلتا کہ اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے, کیسے ہے اپنی ذات پر گواہ. مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے, منبر کوفہ میں تشریف فرما ہے, لوگ سماعت فرما رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, مولا تفسیر بیان کر رہے ہیں, فلسفہ قرآن بیان کر رہے ہیں, قرآن کی آیتوں کی تشریح ہو رہی ہے. کیا سما ہوگا علی منبر پہ بیٹھے ہوں گے, چاہنے والے نیچے تشریف فرما ہوں گے, اور قرآن ناطق قرآن سامع کی تشریح کر رہے ہوں گے. اور ایسے میں کیا ہوا؟ یہ آیت ہے حسائی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ ہے. جیسے ہی آیت آئی ایک مرتبہ ایک شخص مجلس میں کھڑا ہوا اور عرض کی یا علی اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے؟ کون مانے گا آج لبرلزم جو قائم ہوا ہے, کیا لبرل لوگ مانیں گے کہ خدا کی ذات پر آپ گواہ ہے؟ سوال اٹھا لیا اللہ کی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا اب قرآن کی تشریح قرآن کی روشنی میں ہو رہی ہے. بیان کرنے والا بھی قرآن ناطق بیٹھا ہے اور جس کو بیان کرنا ہے وہ قرآن سامع کو بیان کر رہا ہے, اور قرآن کی آیت کی تشریح قرآن سے ہو رہی ہے. مولا اللہ کی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے؟ فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحلون لهم الطیبات ویحرمون علیہم الخبائث. فرمایا اللہ نے نبیوں کو بھیجا, اللہ نے رسولوں کو بھیجا, اور یہ نبیوں کا آنا رسولوں کا آنا اس کی ذات پہ گواہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الذین والے کون سی پڑھی الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحلون لهم الطیبات ویحرمون علیہم الخبائث. اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے. کیوں؟ نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کیوں بھیجے نبیوں کو؟ یأمرون بالمعروف جو اچھائیوں کا حکم دیں گے, ینہون عن المنکر جو برائیوں سے روکیں گے, یحلون لهم الطیبات طیب چیزوں کو حلال کریں گے, ویحرمون علیہم الخبائث خبیث چیزوں کو حرام کریں گے. میرے نبی ہر چیز کو حلال نہیں کرے گا, جو طیب ہوگی اس کو حلال کرے گا, جو خبیث ہوگی اس کو حرام کرے گا, حرام کرے گا. جو طیب اس کو حلال, جو خبیث اس کو حرام. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحلون لهم الطیبات ویحرمون علیہم الخبائث. جو طیب ہوگی اس کو حلال کرے گا, اللہ ساتھ توجہ, جو خبیث ہوگی ان کو حرام کرے گا. اور میرے نبی نے اس طرح سے شریعت قائم کی کہ سمندر میں تیرنے والے جانور کے بارے میں بتا دیا کون سا طیب ہے کون سا خبیث ہے, کون سا طیب ہے کون سا خبیث ہے. جو طیب تھا اس کو حلال کر دیا, جو خبیث تھا اس کو حرام کر دیا. اڑنے والے پرندے کے بارے میں بتا دیا کون سا طیب ہے کون سا خبیث ہے. جو طیب تھا اس کو حلال کر دیا, جو خبیث تھا اس کو حرام کر دیا.
کمال ہے، نبی جانوروں میں رہے نہیں لیکن بتا دیا کون سا طیب ہے کون سا خبیث ہے۔ نبی سمندر میں رہے نہیں لیکن بتا دیا کون سا طیب ہے کون سا خبیث ہے۔ نبی پرندوں میں رہے نہیں لیکن بتا دیا کون سا طیب ہے کون سا۔ تو جن کے درمیان رہے نہیں ان کے بارے میں بتا دیا کون سا طیب ہے کون سا خبیث ہے، جن کے درمیان رہے ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے کون سا طیب ہے۔ کمال ہے، ابھی بھی بات نہیں پہنچی۔ مجمع میں ایک اور شخص بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا، یا علی اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ کیسی ہے؟ علی کا یہ دستور ہے، معصوم کا یہ دستور ہے کہ جب ایک سوال بھی 1000 مرتبہ پوچھو گے جواب تبدیل ہوتا چلا جائے گا، ایک جواب دوبارہ نہیں دیں گے، کیونکہ علی ایک خیرات ہر مانگنے والے کو نہیں دیتے، سائل بدلتا چلا جائے گا، خیرات تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا سائل اٹھا، یعنی اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے؟ میرے پاس دوسری آیت پڑھی، شرع لکم دین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ نے 5 شریعتیں آسمان سے نازل کی، 5 شریعتیں کیسے نازل کی سنیں گے؟ شرع لکم دین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ 5 شریعتیں اللہ نے نازل کی اور 4 کتابیں نازل کی، 5 شریعتیں ہیں اور 4 کتابیں، اور تمام نبیوں سے فرمایا کہ میں نے تمام نبیوں کو شریعت دی، وصینا یعنی تحریر کے ذریعے، وصیت کے ذریعے، اور حبیب آپ کو شریعت دی اوحینا علیہ وحی کے ذریعے۔ اب وصیت اور وحی کے ترجمہ سنتے جاؤ، وصیت یعنی تحریر اور وحی یعنی اشارہ، یعنی تمام نبیوں کو شریعت کی لکھ کر اور میرے نبی کو بھی اشارے سے، یعنی محمد قدم کو رکھتا جائے، شریعت بنتی جائے۔ یہ دوسری گواہی ہے، یہ دوسری گواہی ہے۔ پھر سائل اٹھا، یا مولا بتائیے اللہ کی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے؟ اب میرے مولا آیت پڑھی، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ نے ایسے امام بنائے جو عبادت گزار تھے۔ اب بھی پوچھا ہے کہ اللہ اپنی ذات پر آپ گواہ کیسے ہے؟ ابھی پوچھ رہے کس نے امام بنائے؟ اللہ نے۔ نبی کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ یعنی امام بنانے کا امت کو ہمیں نہیں کیا، کیوں؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان لانے والو خبردار شراب کے قریب نہ جانا، اور اگر تم نے شراب پی، شراب حرام ہے، شراب کے قریب نہ جانا۔ اچھا اس کی جگہ کیا ہے؟ کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ جگہ یہ ہے کہ جب تم بہشت میں آؤ گے تو ہم تم کو شراب پاک پلائیں گے، لذت للشاربین، یعنی پہلے کہہ دیا خبردار شراب کے قریب نہ جانا، اور اس کی جگہ یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں شراب پاک پلاؤں گا۔ پروردگار عجب بات ہے، دنیا میں چاہوں تو بھی شراب نہ پیوں اور آخرت میں نہ چاہوں تو زبردستی پیوں۔ بھائی راز کیا ہے؟ بس بتانا یہی تھا کہ جب تم شراب بناؤ گے تو تمہاری گناہگار ہوگی، جب اللہ بنائے گا تو نالائق ہوگی، یعنی جب تم امام بناؤ گے تو تمہاری گناہگار ہوگا، جب اللہ بنائے گا تو نالائق ہوگا۔
सलामती के हयान हुसैन की सेहत और सलामती के लिए बुलंदकार सलावत। जब तुम यहाँ बनोगे तो इधर खड़गा होगा और जब अल्लाह बनेगा तो वो नारायण होगा। मेरे मौला ने बता दिया, अभी और बहुत सारे इस्तेमाल थे, मैंने उनको छोड़ दिया, ये भी गुफ्तगू को रोक दिया, और आयतों को नहीं रोक दिया, और मैं अब आपके जहन के अंदर 3 मिसालें ऐसी, और अब मैं खुलासा कर रहा हूं, यानी मेरे मौला ने बता दिया कि अल्लाह ने इतनी सारी निशानियां दे दी कि अल्लाह अपनी जात पर आप गवाह है। अब भी तू पूछता है अल्लाह अपनी जात पर कैसे गवाह है? यानी अल्लाह है, तभी तो नबी भेजे, तभी तो रसूल भेजे, तभी तो इमाम भेजे, तभी तो किताबें भेजी, तभी तो शरीयत नाफिज करवाई। अगर अल्लाह के अलावा कोई और होता तो वो भी अपने बंदे को भेजता, वो भी कोई भेजता नहीं। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इस्लाम ने तस्वुर को मिटा दिया। अल्लाह की जात का गवाह है, उसके मलाइका गवाह है। अली मलाइका लफ्ज़ खुद बहुत तशरीह के काबिल है, लेकिन इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त की किल्लत है। वो उल इल्म का अमल जिस्म, और वो गवाह हैं जो साहिब इल्म हैं। भाई तवज्जो फरमाएंगे तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। वो गवाह हैं जो साहिब इल्म है। तवज्जो तवज्जो समझो हुजूर है। अल्लाह की जात है गवाह, मलाइका गवाह, और कौन गवाह? जो साहिब इल्म है, साहिब इल्म है, साहिब इल्म है, और साहिब इल्म होने के साथ साथ अदालत पर है, यानी मासूम है। ये वो गवाह किस पर है? अल्लाह की तौहीद पर। और अब सूरह राद आखिरी आयत, वयकुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे पैगंबर, ये लोग आपकी तौहीद पर शक कर रहे हैं, ये लोग आपकी तौहीद पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी नबूवत पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी किताब पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी इसाअत पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप गम ना करें। क्यों? इनकी गवाही की क्या हैसियत है? इनकी गवाहियों की क्या हैसियत है? आप नूर है, अल्लाह नूर है, ये खाकी है, इनकी क्या हैसियत? क्या मजाल? ऐ पैगंबर हम ना करो, तुम्हारी गवाही के लिए तो दो ही काफी हैं, एक शहीदा मई, एक अल्लाह, और एक वो मन इंदहु इल्मुल किताब, जिस शख्स के पास अल किताब का सारा इल्म है। उस आयत में कहा अल्लाह की तौहीद पर गवाह मलाइका और साहिब इल्म। वो साहिब इल्म कौन है ये मालूम नहीं रहा, लेकिन कमाल है, जब वो आयत पढ़ता हूं तो यह आयत सामने आ जाती है, जब यह आयत पढ़ता हूं तो वो आयत सामने आ जाती है। तौहीद पे गवाह कौन? जो साहिब इल्म है। परवरदिगार वो साहिब इल्म कौन है? का सूरह रात पर आखिरी आयत फरमाया, ऐ हबीब तेरी नबूवत पर दो ही गवाह काफी है, एक अल्लाह और एक वो मन इंदहु इल्मुल किताब, जिस शख्स के पास अल किताब का सारा इल्म मौजूद है। आयत कहां नाज़िल हुई? आयत नाज़िल हुई मक्के के अंदर, जहां काफिरों ने रसूल को झुकाया, जहां काफिरों ने रसूल को अज़ियत दी। अब जो फरमाया आपने, और कुरान नाज़िल होकर मुकम्मल कितने बरस में हुआ? 23 बरस में। और आयत नाज़िल कब हुई? ऐलान इस्लाम के बाद ही नाज़िल हुई ना, और मक्के में हुई तो 1 साल बाद हुई, 2 साल बाद हुई, 3 साल बाद हुई, 4 साल बाद हुई, याद है कि 10 साल बाद नाज़िल हुई। और कुरान नाज़िल होकर मुकम्मल होगा 23 वर्ष में। अभी कुरान भी पूरा नाज़िल नहीं हुआ, ना जाने ये कौन शख्स है जो अभी से इसके पास अल किताब का सारा इल्म है, ना जाने ये कौन सा शख्स है कि अल किताब का सारा इल्म है। अब पूछो अल किताब क्या है? तो अरबी ग्रामर के कानून है, किताब यानी आम किताब, और अल किताब यानी खास किताब। बुक आम बुक, दा बुक खास बुक। अल किताब यानी खास किताब, उन्होंने की ऐसी किताब कि जिसके अंदर दुनिया की सारी किताबों का इल्म मौजूद हो। अब कमाल की बात यह है कि सारी किताबों का इल्म कुरान में है, कुरान का इल्म अलहम्द में है, अलहम्द का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, बिस्मिल्लाह का इल्म बे में है, और बे का नुक्ता है अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
مطالعہ کیا. آپ تاریخ جا کے پڑھیے, تفسیر پڑھیے. آپ دیکھیے جب برادر اسلام سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عبداللہ ابن سلام تھا, یہ اس کے بارے میں جو یہودی تھا. یعنی کمال کی بات ہے, ماننے پہ آ جاتے ہیں تو پڑھا لکھا یہودی کو مان لیتے ہیں. یہ یہودی کو مان رہے اور نبی کو نہیں مان رہے. تو ایسی بات کی نہ جس کا سر ہے نہ پیر ہے. تو وہ کون شخص ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے؟ قسم خدا کی تاریخ میں ڈھونڈتے چلے جاؤ, کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہو. یعنی قرآن نازل نہیں ہوا, قرآن پورا جانتا ہے, پوری تاریخ کا مطالعہ کیا, کوئی ایسی روایت نہیں ملی. لیکن جیسی تاریخ جب سامنے آئی دیکھا دست نبوت پر علی عمران تعریف فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ. یا رسول اللہ کیا سناؤ, توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. فرمایا یعنی قرآن سنائیے. سورہ مومنون کی تعریف فرمائی, قد افلح المؤمنون, بے شک مومن کامیاب ہو گئے. یعنی کیوں کامیاب ہو گئے؟ کہ علی جیسا امام مل گیا, مومن کامیاب ہو گئے. امام المتقین ہے, ہر کسی کا امام نہیں ہے, اسی کا امام ہے کہ جو تقوی گزار ہے. امام المتقین ہے اور خانے حق میں آئے اور دستے نبوت پر حق کی کتاب سنائی. اور حق کی کتاب سنانے کے بعد روایت کے جملے میں ماں نے سفید کپڑے میں لپیٹا اور گہوارے میں ڈال دیا. ماں نے سفید کپڑے میں لپیٹا اور گہوارے میں ڈال دیا. اژدہا آیا, جیسے ہی حملہ کرنا چاہا دستے یداللہ نکلا, اژدہے کے 2 ٹکڑے کر کے چھین دیا. یہ روایت لکھی اور سب کو میرا سلام ہے اور سب کی روایتوں کو میں مانتا ہوں. بھائی کسی نے لکھا کہ علی نے ایک ہاتھ سے اژدہے کے 2 ٹکڑے کیے, اور کسی نے لکھا نہیں ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھ سے 2 ٹکڑے کیے. لیکن میں تو دونوں روایتوں میں سلام کرتا ہوں کہ کم از کم مانا تو صحیح کہ وہ اور ہے جو گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دے, اور وہ اور ہے جو سانپ کو لے کر رونے لگے.
کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ امام حسین نے بھی یزید کے لیے کوئی تحریک اسپیشل طور پہ نہیں چلائی تھی، نہ کوئی کانفرنس کی تھی، نہیں، نہ تحریک چلائی تھی نہ کانفرنس کی تھی، لیکن پھر بھی یزید بےتاب تھا کہ حسین کی بیعت ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ امام کا وجود ہی باطل حکومت کے لیے خطرہ ہوتا ہے. علی کا وجود خود شہادت حق دیتا ہے اور حکومت الہیہ کو کام کرنے کے لیے گامزن رہتا ہے. خود اگر دیکھیں تو یہ جو سجدہ ہے، تمام علماء کی دلیلیں، فلاسفرز کی دلیلیں ایک طرف، تمام دلیلیں، خود آیت اللہ عثمان خاندان ہمارے مذہب کی دلیل، ان کو سلام ہو ہمارا. آیت اللہ عثمان سستانی کی دلیل، ان کو سلام ہو ہمارا. کیا روحانی شخصیت ہے وہ تمہارے یہاں؟ یعنی مشکل یہ ہے کہ آج کا جو ممبر کا اللہ ہوتا ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتا ہے. آیت اللہ سستانی صاحب مارکت ہے، اور یہ نہیں کہ میں کسی سن کے آ رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس فقیر کو ان کے قدموں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا ہوئی. اس فقیر کو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کیا جلال ہے، کیا جمال ہے. ان کی دلائل توحید ایک طرف اور تمام علماء کی دلیل ایک طرف، ساری توحید کی دلائل ایک طرف، اور 19 کی صبح علی کے سجدہ ایک طرف. خود سجدہ شہادت حق ہونے کی طرف. بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو گئی. اشہد اللہ. علی نے اتنا صبر کیا کہ صبر پوچھتا ہے مولا اب آپ کتنا صبر کریں گے. جس کے سامنے فاطمہ الزہرا پر جلتا ہوا دروازہ لگایا جائے، جس کے سامنے موسیقی کو شہید کیا جائے، اور جس علی کے گردن میں رسی ڈال کر مدینے کی گھروں میں پھیلایا جائے، اس علی سے ساویر کون ہے؟ روایت کے جملے ہیں غربت امام پر. کیا یہ بات کم ہے کہ ایک روز گھر میں آئے، فاطمہ الزہرا آگے بڑھی، آنسو بہانے لگی، گریہ کرنے لگی، ماتم کرنے لگی. کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں آنسو بہا رہی ہیں، کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا مولا میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام ہے. ایک وجہ فرمایا فاطمہ سلام کرنا تو دور کی بات ہے، اگر میں سلام کروں تو مدینے کے لوگ اس کا جواب بھی نہیں دیتے. یا مولا آئیے آپ کتنا چاہنے والے موجود ہیں، السلام علیکم یا امیر المومنین، کتنے سلام کرنے والے موجود ہیں، کتنے عاشق موجود ہیں. سلام ہو علی کے سر پر. کیا یہ ایام عاشور سے کم ہے؟ کیا 18 رمضان جو گزر گیا شب عاشور سے کم تھا؟ کیا آج کی شب عاشور سے کم ہے؟ کہ عاشور شب عاشور حسین سکینہ کو سینے پر سلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بیٹی سکینہ کل سے یہ باپ کا سینہ میسر نہ ہوگا. اے سکینہ کل سے یتیموں کی طرح سونا. بابا یتیم کیسے سوتی ہیں؟ کہا اے سکینہ یتیم بچوں کے باتوں میں خواب ہوتی ہے. اے سکینہ یتیم بچوں پہ تماچے لگائے جاتے ہیں. حسین سکینہ کو رخصت کر رہے ہیں اور آج کی شب علی زینب کلثوم کو رخصت کر رہے ہیں. اے زینب کلثوم کل تمہارا بابا اس گھر میں نہ ہوگا. اے ام کلثوم اے زینب جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اے حسن حسین ہمیشہ مظلوم کے حمایتی رہنا اور ظلم کے خلاف کھڑے رہنا. اے حسن حسین قرآن کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح داخل رکھنا. اے حسن حسین نماز سے وابستہ رہنا. یعنی حسن حسین کے ذریعے سے پوری امت کو پیغام دے رہے ہیں. روایت کی جملے ہیں 18 رمضان کو
علی افطار کے لیے ام کلثوم کے گھر جا رہے ہیں. بیٹی والے بیٹھے ہیں نا, باپ کو بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے, بیٹی بہت اہتمام کر رہی ہیں. آج میرا بابا آئیں گے, میرے گھر کچھ کھائیں گے. جب بھی باپ بیٹیوں گھر جاتی ہیں, بیٹیاں کھڑی ہو جایا کیا کرتی ہیں, اہتمام کرتی ہیں. اسی طرح سے ام کلثوم نے اہتمام کیا. علی آئے, دسترخوان بٹھایا, جو بھی روٹی رکھی, پسندیدہ روٹی, دودھ لا کر رکھا, نمک لا کر رکھا. ایک بندہ مڑ کے کہا ہے, ام کلثوم کیا تم نے اپنے بابا کو بلا دیا؟ کیا تمہارے بابا نے کبھی ایک روٹی کو 2 سال سے کھایا ہے؟ بیٹی نے چاہا بابا ضریب دودھ پیے, نمک اٹھانا چاہتا نہیں. اے ام کلثوم وہ تو امام ہے, دودھ اٹھا لے جا, تو پہ لے کر یتیم بچے ہیں جن کو دودھ پینے میں میسر نہیں. خدا یہ بات میرے ہاتھ حاضر فرمائے. افطار کی, زائرات عبادت کی, اور حجرے سے باہر آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ریشے مبارک کو پکڑ کے کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے جس رات میری ریشے مبارک پیسر کے خون سے خزار کی جائے گی. خدا یہ آدم احمد حاضر فرمائے. ایک مرتبہ بیٹی نے سن لیا, بیٹی کا دل طرف گیا, بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بابا اگر ایسی بات ہے تو آج کی نماز بھائی حسن پڑھائیں گے. بیٹی جس رات کا انتظار علی سالوں سے کر رہا ہے, تو علی کو اس سے دیکھنا چاہتی ہے, علی کو سر سجدے میں رکھ کر شہادت حق دینا ہے. آ گئے امیر المومنین مسجد کوفہ کے اندر, خدا سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. روایت کے جملے ہیں, ایک مرتبہ سوتے ہوئے ملون کو اٹھایا, اے ملون اٹھ نماز پڑھ. جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے تو چاہنے والے کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا؟ اذان دینے کے لیے آئے, گلدستہ اذان پر اذان دی, محراب عبادت میں آئے, خدا سب کو محراب عبادت کی زیارت نصیب فرمائے, سب کو وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سال ایام نجف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. روایت کے جملے ہیں کہ مولائے کائنات جماعت کرائے ہیں, جماعت واجب نماز پہلی رکعت کا, دوسرا سجدے میں سر گیا, نہ جانے کس کیفیت کے سر سجدے میں رکھا. ظالم نے تلوار بلند کی, وہ تلوار جو 1000 دینار میں خریدی گئی, 1000 دینار میں ذہن میں بچھائی گئی. ایک مرتبہ تلوار چلی, سر پر لگی, سر شگافتہ ہوا, جاری ہوا, محراب کھولنے تک ہوئی, ریشی مبارک خیزاب ہوئی. میرے مولا نے فرمایا فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. خدا کوئی غم نہیں سوائے غم علی بیٹھ کے. سادات تشریف فرما ہے نا, سادات کے کون ہیں؟ آج سادات یتیم ہو رہے ہیں. سادات کے بابا ہیں علی ابن ابی طالب. روایت کے جملے ہیں, حسن نے بیت نماز کو مکمل کیا, اور ایک مرتبہ مولائے کائنات نے بیٹھ کے نماز کو مکمل کیا. ایک مرتبہ علی کو چڑھانا چاہا, قوت نہ تھی کہ پاؤں کو آگے بڑھاتے, قدم کو آگے بڑھاتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زہر سائے جسم میں سائر کر گیا. آج ہی کے شب جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب سے پوچھا گیا کیا حال ہے, صورت حال ہے؟ فرمایا ایسا زہر دیا گیا ہے کہ اگر پورے کوفے کو دے دیا جاتا تو پورا کوفہ غائب ہو جاتا. یہ تو شیر خدا ہے جو 3 دن سے تڑپ رہا ہے. زہر سارے جسم میں پھیل گیا. وہ علی جو فاتح خیبر تھا, قوت نہیں رہی, ایک بدل چٹائی منگائی گئی, علی کو چٹائی میں لٹایا گیا. میں نے بیان کر دیا, آپ نے سن لیا, لیکن نہ جانے چاہنے والوں نے کیسا دیکھا, بیٹوں نے کیسے دیکھا. وہ علی جو 2 انگلیوں سے فاتح خیبر کو اٹھاتا تھا, اٹھاتا تھا, آج علی لوگوں کے کاندھوں کے اوپر جا رہا ہے. بڑے عباس نے نالین پہنائی, عباس ماتم کر رہے ہیں, حسین ماتم کر رہے ہیں. محمد حنفیہ نے بڑھ کر کمر کو تھاما, عباس
से बैतुल कर नारियल कराई, कहा अब्बास रोते क्यों हो, देखो कितने चाहने वाले आए हैं, कितने आंसू बहाने वाले आए हुए हैं। एक बार हसन को रोते हुए देखा, कहा हसन सवाल करो, देखो कितने चाहने वाले आए हैं। एक बार हुसैन को रोते हुए देखा, कहा हुसैन सवाल करो, देखो कितने चाहने वाले आए हैं। मोहम्मद हत्या को रोते हुए देखा, कहा है बेटा सवाल करो, देखो कितने चाहने वाले आए हैं। रोने वालों को रोते हुए देखा, कहा